بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد اللہ کی تقسیم کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے۔ بعض کامیاب لوگوں کے پیچھے وہ استاد بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جس دن طالب علم نے یہ سوچا کہ وہ استاد کے بغیر صرف کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے، اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ ایک چینی کہاوت ہے، حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ باپ کی شفقت کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اللہ پاک کچھ دے یا نہ دے، بس باپ کا سایہ سر سے کبھی نہ اٹھائے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہو۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، باہر سے کچھ، اندر سے کچھ۔